السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، بہت خوشی کی بات ہے اور اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم ہے کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان مبارک کا وہ مبارک مہینہ پچھلے سال بھی عطا فرمایا، اور اب اس سال بھی ہم اس مہینے کے بالکل قریب ہیں، اور وہ مبارک مہینے کے اندر اب ہم داخل ہونے والے ہیں۔ اس ماہ رمضان کے وہ مبارک مہینے کے اندر پوری دنیا کے اندر مسلمان روزے رکھتے ہیں اور افطار بھی کرتے ہیں، لیکن افطار کرتے وقت کرنے سے پہلے ایک دعا پڑھی جاتی ہے، اور وہ روزہ کھولنے کی دعا سمجھ کر پوری دنیا کے اندر مسلمان روزہ کھولتے ہیں، بلکہ یہ روزہ کھولنے کی دعا نہیں ہے، یہ روزہ کھولنے کے بعد کی دعا ہے۔ اور رمضان مبارک کے جو کارڈ لوگ چھپاتے ہیں، جس میں سحر اور افطار کی ٹائمنگ ہوتی ہے، تو اس کارڈ کے اوپر میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ روزہ کھولنے کی دعا، جبکہ یہ روزہ کھولنے کی دعا نہیں ہے، بلکہ روزہ کھولنے کے بعد کی دعا ہے۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی کبھی اس دعا کو پڑھ کر حضور نے روزہ نہیں کھولا، بلکہ ایک کھجور کھائی اور پھر روزہ کھولا۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ دعا روزہ کھولنے کی نہیں ہے، بلکہ ایک کھجور کھا کر ہمیں یہ دعا پڑھنا چاہیے۔ اور آپ خود اندازہ کریں کہ اس دعا کو پڑھنے کے بعد اس کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور جب آپ اس کے معنی پر غور کریں گے تو آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا کہ ہاں یقیناً یہ دعا روزہ کھولنے سے پہلے کی نہیں ہے، بلکہ روزہ کھولنے کے بعد کی ہے۔ اب میں اس دعا کو پڑھوں گا اور اس دعا کا معنی بھی آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا، تو آپ کو خود سمجھ میں آئے گا کہ یقیناً یہ دعا روزہ کھولنے سے پہلے کی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں، جب بھی کوئی مسلمان روزہ کھولتا ہے تو اس سے پہلے یہ دعا پڑھتا ہے، اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ سب سے پہلے تو وہ یہ کہتا ہے، اللہم انی لک صمت، اے اللہ میں نے روزہ رکھا تیرے لیے، وبک آمنت اور تجھی پر ایمان لایا، وعلیک توکلت اور میں نے تجھی پر بھروسہ کیا، وعلی رزقک افطرت اور تیرے دیے ہوئے رزق سے میں نے افطار کیا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، جب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تیرے دیے ہوئے رزق سے میں نے افطار کیا، تو اس سے کیا سمجھ میں آیا کہ اللہ نے جو رزق دیا پھر وہ کھایا، اور آپ کہہ رہا ہے کہ تیرے دیے ہوئے رزق سے میں نے افطار کیا۔ تو اب اگر کوئی یہ دعا شروع میں پڑھ رہا ہے تو اس کا مطلب کیا کہ اس نے اللہ نے دیے ہوئے رزق سے افطار تو نہیں کیا، اور دعا پہلے پڑھ رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تیرے دیے ہوئے رزق سے افطار کیا، جبکہ اس نے ابھی افطار ہی نہیں کیا۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ پہلے افطار کر لے اور پھر دعا پڑھے تو اس دعا کا مقصد پورا ہوگا کہ اللہ تو نے جو دسترخوان پر رزق دیا اسی رزق سے میں نے افطار کیا، تب جا کے اس دعا کا مقصد پورا ہوگا۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ کبھی بھی یہ دعا روزہ کھولنے سے پہلے نہ پڑھیں، بلکہ ایک کھجور کھائے اور اس کے بعد دعا پڑھے، اور یہی آقا کریم کی سنت ہے، اور لوگوں تک اس بات کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ ایک سوال لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ ہم 20-25 سالوں سے یہاں افطار کرتے ہیں، روزہ کھولتے ہیں، تو کبھی ہم نے آج تک یہ نہیں سنا کہ یہ دعا روزہ کھولنے سے پہلے کی نہیں ہے، جبکہ بچپن سے ہم نے یہی سنتے آئے اور یہی پڑھتے آئے کہ یہ دعا روزہ کھولنے سے پہلے ہم پڑھتے بھی تھے اور لوگ ہمیں پڑھاتے بھی تھے۔ تو اب اسے کوئی ماننے کو تیار نہیں ہوتا، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں،
یہ آقا کریم کی سنت ہے، اگر یہ پہلے نہیں پڑھی گئی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ حضور کی سنت نہیں ہے، بلکہ غلطی ہم سب کی ہے کہ ہم لوگوں نے اس کی طرف غور نہ کیا۔ ٹھیک ہے، اب جب پڑھا گیا تو اب پڑھا گیا تھا تو تم نے بھی پڑھا، لیکن اب اگر کوئی عالم دین، کوئی حافظ یا کوئی علماء کرام آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ دعا روزہ کھولنے سے پہلے کی نہیں ہے بلکہ ایک کھجور کھا کر پھر اس دعا کو پڑھنا ہے، تو عوام کو یہ مان لینا چاہیے، مسلمانوں کو یہ مان لینا چاہیے، اس لیے کہ اس وقت علم نہ ہونے کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے ہم نے دعا پڑھی تھی، لیکن اب ہمیں معلوم ہو گیا تو ہر مسلمان کو یہ چاہیے کہ وہ حضور کی سنت پر عمل کرتے ہوئے پہلے کھجور کھائے اور اس کے بعد دعا پڑھے تاکہ حضور علیہ السلام کی سنت پر عمل ہو جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آقا کریم علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہم سب کو روزہ کھولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔